السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، دین اسلام ایک معتدل اور کامل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر کسی انسان کے لیے کسی حکم پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے تو دین اسلام اس کے لیے کئی رخصتیں بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ قصر نماز ادا کر سکتا ہے، 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ بعد میں روزوں کی قضا دے سکتا ہے۔ اسی طرح جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، اس موسم کے اندر خاص طور پہ شریعت نے جو ہمیں رخصت دی ہے وہ ہے دوران وضو پگڑی، جرابوں، موزوں اور جوتوں پر مسح کرنا۔ یاد رکھیے شریعت نے ہمیں یہ رخصت بھی دی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے قضائے حاجت کی، ثم توضأ فمسح علی الخفین، پھر نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا اور دوران وضو آپ نے اپنے موزوں پر مسح فرمایا۔ تو معزز ناظرین اکرام، یہ مسح صرف موزوں کے لیے خاص نہیں بلکہ ان کے علاوہ پگڑی پر، جرابوں پر، بند جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جسے امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر ذکر فرمایا ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ السلام نے ایک جہادی قافلہ روانہ کیا۔ سردی کی شدت تھی، چنانچہ لوگوں نے سردی کی شدت میں وضو کرنے کی شکایت کی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ پگڑیوں پر اور اسی طرح وہ چیزیں جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ وہ جرابیں ہو سکتی ہیں، وہ موزے ہو سکتے ہیں، وہ گرم جوتے جو ٹخنوں تک پاؤں کو کور کر لیتے ہیں، ان چیزوں پر مسح کرنے کی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اجازت دی۔ یہیں تک نہیں بلکہ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں اور موزوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ نے اپنی جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ اسی طرح ناظرین اکرام، متعدد صحابہ اکرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ امام ابو داود نے سنن ابو داود کے اندر 9 صحابہ اکرام کا تذکرہ فرمایا جن سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ خاص طور پہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک، ابو امامہ ابن عباس وغیرہ، یعنی تقریباً 13 صحابہ اکرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن قدامہ نے اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر صحابہ اکرام کا اجماع ذکر فرمایا کہ صحابہ اکرام کا جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے اجماع ہے، کیونکہ کسی صحابی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح تابعین کا بھی اس بات پر اجماع ثابت ہے۔ تو ناظرین اکرام، پگڑی، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ پگڑی، وہ جرابے یا موزے طہارت کی حالت کے اندر پہنے ہوں، یعنی آپ باوضو ہوں جب آپ نے پہنا ہو، پھر آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، جب آپ وضو کر رہے تھے، جب پاؤں دھونے کی باری آئی، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِيَ خُفَّيْهِ، تو میں نیچے جھکا تاکہ میں آپ کے موزے اتاروں اور آپ اپنے پاؤں مبارک دھو سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے انہیں طہارت کی حالت کے اندر پہنا ہے۔ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں پر مسح کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے جب آپ نے یہ جرابے، یہ موزے
طہارت کی حالت کے اندر پہنے ہوں، وضو کی حالت کے اندر، تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ پاکیزہ ہوں۔ نمبر 3، وہ چیز پگڑی، جرابے، موزے پورے حصے کو ڈھانپنے والے ہوں، یعنی جرابے یا موزے پورے قدم کو ٹخنوں سمیت ڈھانپنے والے ہوں۔ اور نمبر 4، وہ اس کی مدت کے اندر۔ ناظرین اکرام، مسح کی مدت، اس حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں مسافر کے لیے مسح کی مدت مقرر فرمائی، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے آپ نے مسح کی مدت مقرر فرمائی۔ یعنی اگر کوئی مسافر ہے تو وہ ایک دفعہ پاؤں دھونے کے بعد 3 دن اور 3 راتوں تک موزوں یا جرابوں پر یا پگڑی پر مسح کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مقیم ہے تو وہ 1 دن اور 1 رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے مسح کے متعلق چند ضروری احکام و مسائل جس حوالے سے شریعت نے ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔